بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے ایسا ہی ایک منظر تھا جسے آج بھی یاد کرتی ہوں تو روح کانپ جاتی ہے۔ اس لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اس نے پورے گاؤں کو جمع کر لیا تھا اور ایک خالی قبر میں لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ قبر کا عذاب سچ ہے اور قبر کے اندر لیٹنا کتنا ہیبت ناک ہے۔ لوگوں کا ایمان جگانا چاہتی تھی، لیکن جیسی وہ قبر میں لیٹی سب نے ایسا منظر دیکھا کہ سب لوگ سجدے میں گر گئے۔ خالی سجدے میں نہیں گرے بلکہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ پورا گاؤں جب ایک ساتھ رونے لگا تو کیسی عجیب قسم کی آوازیں آتی ہیں، ایسا لگتا تھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ لیکن ایک لڑکی کے قبر میں لیٹنے سے ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ سب لوگ ہی حیران رہ گئے تھے، کیونکہ جیسے ہی وہ قبر کے اندر لیٹی اس کے بعد اس کی ایک چیز ابھر کر باہر، حلیمہ نام تھا اس کا۔ حلیمہ پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ اس نے چھوٹی سی عمر میں ایسے ایسے کام کیے تھے کہ سارا گاؤں اس کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ سب لوگ اس کی بات پہ لبیک کہنے کو تیار رہتے تھے، اور وہ بھی عجیب و غریب حرکتیں کر کے لوگوں کے اسلام کو تازہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ عجیب و غریب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ واقعی عجیب ہوتی تھی، لیکن کس نے سوچا تھا کہ وہ خود ایک عجیب سا قصہ بن کے ہم سب کی یادوں میں رہ جائے گی۔ حلیمہ نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ ایک دن وہ گاؤں میں بنی ایک جھیل کے پاس جا کر کھڑی ہوگی۔ کہنے کو تو یہ جھیل تھی، لیکن اس کا پانی اتنا گہرا ضرور تھا کہ جس کو تیرنا نہ آتا وہ اس میں ڈوب کر مر سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا، پر میں اس پانی میں جا رہی ہوں اور پورے 3 منٹ کے بعد واپس آؤں گی۔ سب جانتے ہیں کہ 3 منٹ تک کوئی بھی سانس نہیں روک سکتا، اور ایک عموماً لڑکی کے لیے تو یہ اور بھی مشکل ہے۔ سب نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم کیوں حرام موت مرنا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں حافظ قرآن ہوں، اس پورے گاؤں میں ایمان کو پھیلانا چاہتی ہوں، تبلیغ کرنا چاہتی ہوں، تم سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ یعنی کہ میں اس پانی میں جاؤں گی اور 3 منٹ کے بعد واپس بھی آ جاؤں گی، پر مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ سب گاؤں والے یہ منظر دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ وہ پانی کے اندر چلی گئی۔ وہ ہمیشہ ایک لمبا سا برقع پہن کے رکھتی تھی اور اوپر حجاب کرتی تھی۔ اس نے ہاتھوں میں دستانے بھی پہنے ہوتے تھے اور پیروں میں جرابے بھی۔ چاہے جتنی بھی گرمی ہوتی وہ اسی حلیے میں رہتی تھی۔ شکل و صورت کی بے حد خوبصورت تھی، میری بہت اچھی دوست تھی، لیکن میں اسے تب سے جانتی تھی جب وہ اسلام کی طرف اتنی راغب نہیں تھی۔ میں بھی اسے روکنے لگی۔ میں نے کہا کہ بس کر دو، نہیں کرو یہ حرکتیں، پر وہ پانی کے اندر چلی گئی اور میں نے اپنا سر بھی اندر کر لیا۔ 3 منٹ کیا، پورے 3.5 منٹ گزر گئے اور وہ باہر نہیں آ رہی تھی۔ 2 لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے یہ لڑکی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ لیکن پھر وہ پانی سے ایسے باہر آئی جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، آرام سے باہر آ گئی۔ اس نے 2-3 لمبے سانس لیے پر اس کی حالت بالکل ٹھیک تھی۔ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ وہ اسی طرح کی حرکتیں کر کے لوگوں کے ایمان کو تازہ کرتی، اور لوگ بھی اب یہ بات مان گئے تھے کہ حلیمہ بہت اللہ والی بندی ہے، اس کے پاس کوئی کرامت ضرور ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے اور وہ بچوں کو حفظ بھی کروایا کرتی تھی۔ وہ کسی سے 1 روپیہ نہیں لیتی تھی۔ لیکن اس گاؤں کی ایک بات بڑی عجیب تھی، یہاں پہ کوئی بھی غریب بندہ نہیں تھا۔ بہت کم لوگ تھے جن کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوں گے، کیونکہ یہاں سب کے پاس زمین تھی، سب زمیندار تھے، زمینوں والے تھے، گندم بیچتے تھے، باغ بیچتے تھے، سبزیاں بیچتے تھے، اچھے کھاتے پیتے تھے۔ وہ کسی سے 1 روپیہ تو نہیں لیتی تھی، لیکن جن لوگوں کے بچے اس کے گھر میں پڑھنے آتے وہ لوگ پھر حلیمہ کے لیے گندم، سبزی، دودھ، آٹا، ان ساری چیزوں کا انتظام کیا کرتے تھے، اور اس کے گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے اور میرے گھر کی دیوار سانجھی تھی، میں دیکھتی رہتی تھی کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ پر آج گاؤں جس حلیمہ کو جانتا تھا یہ وہ حلیمہ نہیں تھی جس سے میں نے دوستی کی تھی۔ حلیمہ اپنے ابو کی دکان پر بیٹھا کرتی تھی، اس کے ابو کی کریانے کی دکان تھی، پر جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو حلیمہ دکان پر بیٹھنے لگی۔ ہم لوگ اسی گاؤں میں پلے بڑے تھے۔ سارے گاؤں کا ماحول ایسا تھا کہ جیسے یہ گاؤں نہیں ایک خاندان ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی اور کہا کہ اس کو ایسے دکان پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ نہیں مانی تو لوگوں نے اس کی دکان کو آگ لگانے کی کوشش کی کہ دکان نہیں رہے گی تو یہ بھی نہیں بیٹھے گی، اس کو دیکھ دیکھ کے باقی لڑکیاں بگڑ جائیں گی۔ لوگوں نے سوچا تھا کہ دکان کو ایک سائڈ سے آگ لگائیں گے، لیکن آگ تو بڑھ گئی اور ساتھ بیچاری کی ساری دکان جل گئی۔ اس کے بعد وہ 2-3 دن تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اس کا اس دنیا میں اپنے باپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، پر جب 2-3 دن بعد باہر نکلی تو اس نے ایسا حلیہ بنا رکھا تھا، کہنے لگی کہ مجھے ہدایت مل گئی ہے، اور تب سے بہت کچھ بدل گیا ہے، کیونکہ اس بات کو 4 سال ہو گئے تھے۔
اب اس کے گھر میں گاؤں کے بچے پڑھنے آتے تھے، لوگ اپنے بچوں کو دم کروانے کے لیے آتے تھے۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اس کے لیے راشن اور دیگر چیزیں لے کر آتے تھے۔ دودھ، آٹا، سبزیاں، چینی تو اس کے گھر سے ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ لوگ اس کو پیسے بھی دیتے، اور جب وہ ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتی تو اس کے بعد اس میں پیسوں کی بارش ہو جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو چلتا پھرتا کرشمہ ہے۔ ایک دن میں اس کے گھر میں چلی گئی۔ اس کے گھر کا جو اپنا کمرہ تھا وہاں پہ وہ کسی کو جانے نہیں دیتی تھی۔ میں چاول دینے گئی تھی، امی نے چاول بنائے تھے تو کہا تھا کہ حلیمہ کو دے آؤ، اسے بہت پسند ہے۔ پر جب میں گھر میں داخل ہوئی تو وہ سامنے نہیں تھی۔ باہر مچھر مکھی کا موسم تھا۔ میں نے کہا کہ چاول اندر کمرے میں رکھ دیتی ہوں۔ جیسے اس کے کمرے میں گئی تو وہ پیچھے سے آ گئی اور کہنے لگی کہ کس سے پوچھ کے آئی ہو تم؟ میں نے کہا کہ میں تو چاول رکھنے کے لیے آئی تھی۔ تو کہنے لگی کہ پوچھ نہیں سکتی تھی، کیوں آئی ہو تم اس کمرے میں؟ میں نے آس پاس دیکھا تو کمرے میں تو کچھ ایسا نہیں تھا جو وہ چھپا رہی تھی۔ کمرے میں کمپیوٹر پڑا تھا جو کافی پرانا تھا، اور پورے گاؤں میں صرف اس کے پاس ایک کمپیوٹر تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ یہ کمپیوٹر چلاتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بستر پڑے تھے اور ایک فریج پڑا تھا جو اس نے ابھی ابھی لیا تھا، پر وہ تو ایسے ڈر گئی کہ جیسے کمرے میں کوئی خزانہ پڑا ہے، اور مجھے پتا چل گیا ہے۔ باہر آئی تو اس کا موڈ اچانک سے بدل گیا۔ کہنے لگی معاف کرنا، بس ایسے ہی بول دیا تھا میں نے۔ چاول لائی ہو نا تم؟ بہت شکریہ تمہارا۔ میں نے کہا کہ تیرے موڈ کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، جب سے تو یہ حاجن بنی ہے عجیب سی ہوگی ہے۔ کہنے لگی کہ ایسے کیوں بول رہی ہے کہ حاجن بنی ہے؟ کیا میں پہلے کوئی بد کردار عورت تھی؟ میں نے کہا کہ اللہ معاف کرے، میں نے ایسا کب کہا؟ میں تو مذاق میں کہہ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ایسا مذاق پھر کبھی نہ کرنا۔ میں نے بڑی مشکل سے گاؤں والوں کی یہ سوچ بدلی ہے کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں، نہیں تو ان لوگوں نے تو میری دکان کو آگ لگا دی تھی۔ میں نے کہا کہ پھر بھی تو بہت اچھی ہے کہ تو انہی کے بچوں کو مفت میں قرآن پڑھاتی ہے۔ یہ سب بھی سوچتے ہوں گے کہ ان سب نے تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن تو نے ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تیرے پہ مہربان ہے۔ اس بات پہ وہ مسکرا دی، اور بات بھی ایسی ہی تھی۔ اس کے ساتھ گاؤں والوں نے بہت برا کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ سب کے ساتھ اچھی تھی، سب کے لیے دعا کرتی تھی، بچوں کو دم کرتی تھی، کسی سے پیسے نہیں مانگتی تھی، کوئی اپنی مرضی سے دے دیتا تھا تو رکھ لیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اسے ہدایت ملی ہے، اور مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا، ورنہ وہ اچانک سے کیوں بدل جاتی؟ اتنا بڑا بدلاؤ تو اسی صورت آ سکتا تھا کہ واقعی اللہ نے اسے اپنی طرف لگا لیا تھا، کیونکہ حلیمہ کا گھر ہمارے گھر سے نیچے تھا، اس لیے اپنے گھر سے کھڑے ہو کر اس کے گھر کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ میری امی کبھی اس کے لیے کوئی چیز پکاتی اور میں مصروف ہوتی تو دیوار سے ہی پکڑا دیتی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ باہر صحن میں بیٹھی تھی اور بہت زیادہ میک اپ کر رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ آج اس کو کیا ہو گیا۔ اس نے تو میک اپ کرنا، تیار ہونا بالکل چھوڑ دیا تھا، پر جیسے اس نے دیکھا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے تو وہ اپنا میک اپ کا سامان اٹھا کر وہاں سے چلی گئی اور کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی، پھر میں بھی مصروف ہو گئی۔ شام کو اس سے پوچھا کہ آج تم تیار ہو رہی تھی؟ تو کہنے لگی کہ ہاں ہو رہی تھی۔ تمہیں کیا ہے؟ کیوں میرا دل نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم نے تو یہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا نا، اور تم کہہ رہی تھی کہ جوان اور کماری لڑکی کو تیار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عورت کو صرف اپنے شوہر کے ہی سنگار کرنے کا حکم ہے۔ کہنے لگی کہ ہاں، لیکن میں کون سا سنگار کر کے باہر جا رہی تھی، بس ایسے ہی میرا دل کر پڑا تو میں تھوڑا سا تیار ہو گئی۔ میں نے کہا تم پھر اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ویسے بھی سنگار کر کے غیر مردوں کے سامنے جانا گناہ ہے، بندہ خود کے لیے بھی تو تیار ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیوں اتنی زیادہ پریشان ہو گئی، اور اگلے دن جو اس نے حرکت کی اس نے مجھے بھی پریشان کر دیا۔ اس نے گاؤں کے بڑھی کو بلایا تھا، یعنی کہ لکڑی کا کام کرنے والے کو۔ اس دیوار کے اوپر ایک لکڑی کا چھجا لگوا رہی تھی جو ہمارے گاؤں کی اور اس کے گھر کی سانجی تھی، یعنی وہ یہ چاہتی تھی کہ دیوار کے اوپر اتنا اونچا لکڑی کا چھجا لگ جائے کہ اس کے گھر کے اندر جھانک کر نہ دیکھا جائے۔ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگا کہ جیسے یہ سب کچھ کل والی حرکت کے بعد کروا رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کیا کروا رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ دیواریں اونچی کروا رہی ہوں، تمہیں پتہ ہے نا آج کل خراب ہے۔ میں نے کہا کہ اچانک سے یہ سب کرنے کا خیال کیسے آیا؟ تو کہنے لگی کہ اچانک سے نہیں آیا، بہت پہلے سے سوچ رہی تھی۔ ظاہر ہے ایک گھر ہی تو ہے میرے پاس اور میں اکیلی رہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن ہمارے ماں باپ تو ساتھ ہی رہتے ہیں نا، ان کے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت عجیب لگی، جبکہ وہ ہمارے دم سے ہی اکیلی رہتی تھی، کیونکہ ہمارا گھر بالکل ساتھ تھا۔ اس کے گھر سے اور ہمارے گھر سے ایک دروازہ بھی تھا جو کھول کے ہمارے گھر میں آ سکتے تھے، لیکن اس نے اس دروازے کے آگے بہت بڑی الماری رکھی ہوئی تھی، یعنی کہ اسے بند کیا ہوا تھا۔
اگر ہم لوگ یہاں نہیں ہوتے تو وہ یہاں کبھی بھی اکیلے نہیں رہتی، لیکن اس نے کبھی ہمارا احسان نہیں مانا، بلکہ اب یہ دیوار اونچی کر کے ہمیں یہ جتایا کہ مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میں نے یہ بات اپنی امی کو بتائی تو میری امی نے کہا کہ اگر وہ فاصلہ رکھ رہی ہے تو تجھے کیا ہے، تو بھی اپنی زندگی میں دھیان دے، تیری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ شادی کے لیے تو حلیمہ کے بھی بہت رشتے آتے تھے، کیونکہ سب سمجھتے تھے کہ وہ بہت زیادہ نیک پاک لڑکی ہے، تو ایسی لڑکی سے کوئی بھی شادی کرنا چاہتا ہے۔ نیک پاک تو وہ تھی، لیکن زبان کی بہت کڑوی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اس کا جو بھی شوہر ہوگا وہ اس کے ہاتھوں تنگ ہی رہے گا، یہ اس کو بہت زیادہ پریشان کرے گی۔ بہت دن ہوئے تھے اس نے کوئی عجیب سی حرکت نہیں کی تھی۔ آخری حرکت پانی والی تھی، جس کے بعد سے اس کے مرید بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، اور ایک دن تو ایک شخص اس کے لیے بڑا ریفریجریٹر لے آیا، وہ جو زمین پہ رکھتی ہے، جس کے 2 ڈھکن ہوتے ہیں۔ سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ پورے گاؤں میں کسی کے پاس بھی ایسا فریج نہیں تھا۔ یہ مرید تھا تو اسی گاؤں کا، لیکن رہتا شہر میں تھا۔ اس نے وہ پانی والا کارنامہ دیکھ لیا تھا، اور اس کے بعد سے ہی وہ گرویدہ ہو گیا تھا۔ میری امی نے کہا کہ یہ ریفریجریٹر تو 1,00,000 1,50,000 کا ہے، دیکھو تو صحیح، ایمان کی طاقت استعمال کر کے یہ تو اپنا بیڑا پار کروا رہی ہے، ورنہ ایک اکیلی لڑکی اتنا کچھ کیسے بنا سکتی ہے۔ میری ماں کہنے لگی کہ تو اس کے ساتھ ٹھیک طریقے سے رہا کر۔ میں نے کہا کہ کل تو آپ کہہ رہی تھی کہ اس سے دور رہا کر، تو کہنے لگی کہ دیکھ اس کے پاس کتنی ساری چیزیں ہیں، کل کو تجھے بھی کوئی چیز دے دے گی، ہم تیرے جہیز میں رکھ دیں گے۔ میں نے امی کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ امی آپ تو رہنے ہی دیں، یہ بڑے بوڑھوں کی باتیں تو اپنی جگہ، لیکن ایک بات مجھے بالکل بھی ہضم نہیں ہوتی تھی کہ حلیمہ کی حرکتیں نیک لوگوں والی نہیں تھی، پر وہ نیک بنی ہوئی تھی۔ اب اس نے پورے گاؤں میں اعلان کرنا شروع کر دیا کہ میں بہت جلدی ایک بڑا کارنامہ کرنے والی ہوں، اور آپ سب لوگوں کو آنا ہے دیکھنے کے لیے۔ سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ آس پاس کے گاؤں سے بھی لوگ آنے کی تیاری کر رہے تھے۔ سب سے پہلے اس نے سب لوگوں کو جمع کر لیا اور سب لوگوں کو قبرستان میں جمع کیا تھا۔ یہاں پر ایک قبر بھی نظر آ رہی تھی جو خالی تھی، شاید نئی نئی بنی تھی، لیکن اندر سے بالکل خالی تھی۔ اس کی قبر کے آگے کھڑی تھی، سب لوگ جمع ہو چکے تھے، لوگ اپنے بچوں کو بھی لائے تھے۔ حلیمہ نے کہا کہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیسے اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مر گیا ہے، اور اپنے ہی گھر میں اپنے رشتہ داروں کو جھنجھوڑ کر پوچھتا پھرتا ہے کہ کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، جبکہ وہ اسی کے لیے رو رہے ہوتے ہیں۔ اس نے ایسا روح پرور خطبہ دیا موت اور مرنے کے بعد کے چند گھنٹوں کو اس طرح سے بیان کیا، کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کچھ لوگ ڈر سے کانپنے لگے۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا، مجھے بھی یہ سوچ کر بہت عجیب لگا کہ کل کو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا تو ہمیں کیسا لگے گا۔ اس نے کہا کہ اب میں اس قبر کے اندر لیٹ کے دکھاؤں گی، بتاؤں گی کہ مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ قبر کے اندر لیٹنا بہت ہی بدناک ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے کہا کہ یہ سب نہیں کرو، تو کہنے لگی کہ نہیں، میں محسوس کرنا چاہتی ہوں اس ڈر کو، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس ڈر کو محسوس کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے جو خطبہ دیا، اس کے بعد اس کا قبر میں لیٹنا ایسا ہی تھا کہ جیسے جن ساری باتوں سے اس نے ہمیں ڈرایا تھا وہ ہمیں کر کے دکھانے لگی تھی۔ کچھ لوگوں نے اسے منع کیا، لیکن وہ منع نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ پہلے میں لیٹ کر دیکھتی ہوں، اس کے بعد اگر کسی میں ہمت ہے اس ڈر کو اس زندگی میں ہی برداشت کرنے کی تو وہ بھی لیٹے، اور پھر اسے پتہ چلے گا کہ کیسا لگتا ہے۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ اگر کوئی خالی قبر کے اندر لیٹ جائے تو اسے بہت برے خواب آتے ہیں، اور ایک شخص نے ایسی حرکت کی تھی تو وہ پاگل ہو گیا تھا۔ خیر یہ تو سنی سنائی باتیں تھی، لیکن ابھی جو آنکھوں کے سامنے ہونے والا تھا وہ تو بالکل حقیقت تھی۔ حلیمہ نے سر پہ حجاب کر رکھا تھا اور قبر کے اندر لیٹنے کی تیاری کرنے لگی۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور پوری توجہ سے اس طرف متوجہ تھے، کسی کی بھی نظر نہیں بھٹک رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ قبر میں اترنے لگی تو اس نے جوتے اتار دیے اور قبر کے اندر اتر گئی۔ قبر کافی گہرائی میں بنائی جاتی ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ آگے آگے آ جاؤ تاکہ آپ سب لوگ دیکھ سکو کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ قبر کے اندر لیٹ گئی۔ پہلے اس کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اچانک سے اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ پھر ایسے لگنے لگا کہ جیسے اس کی آنکھیں پھٹ پڑی ہیں، مطلب وہ کچھ ایسا دیکھ رہی تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی شخص حیران رہ جاتا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہیں پہ رک گئی، جیسے کہیں کھو گئی ہے۔ 2-4 سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے، لیکن یہ وقت بہت لمبا لگ رہا تھا۔ میں بھی آگے آ گئی، مجھے میری امی روک رہی تھی، لیکن آخر کو وہ میری سہیلی تھی تو مجھے آگے جانا ہی تھا۔ اب وہ اسی طرح سے پڑی تھی اور سب لوگ خاموش تھے۔ میں بولی، میں نے کہا کہ حلیمہ کیا کر رہی ہو، بس کرو، باہر آ جاؤ، لیکن اس نے جواب نہیں دیا اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ایسے لگتا تھا کہ وہیں پہ جم گئی ہے۔ ہمیں لگا کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی ہے، لیکن وہ ہل ہی نہیں رہی تھی۔
تھوڑی دیر کے بعد اس کے چہرے پہ کچھ ایسے تاثرات آ گئے کہ جیسے کوئی شخص کسی چیز کو دیکھ کے بہت ڈر جاتا ہے، اور عجیب سی بات یہ تھی کہ اس کے وہ تاثرات اس کے چہرے پہ ہی جم گئے تھے، وہ ہل نہیں رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ کیا کریں، آگے بڑھے، اس کو اٹھائیں۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو اس کو اٹھاتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو آوازیں تو دے رہے تھے لیکن وہ کوئی رد عمل نہیں دے رہی تھی۔ جب اس کو اٹھانے کے لیے اسے ہاتھ لگایا تو جو لوگ آگے بڑھے تھے وہ بجلی کی طرح پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے ہاتھ ایسے پیچھے کھینچ لیا کہ جیسے حلیمہ کا وجود آگ جیسا گرم تھا۔ اس کا وجود آگ جیسا گرم نہیں تھا، دراصل بات کچھ اور تھی، اور وہ لوگ سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے بتایا کہ کیا ہوا ہے، سارا گاؤں ہی سجدے میں گر گیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کیونکہ حلیمہ کی جان نکل چکی تھی۔ وہ زندہ نہیں تھی، صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ وہ مر گئی تھی، بلکہ وہ وہیں پر جم گئی تھی، اور اس کی میت اس طرح سے سخت ہو گئی تھی کہ وہ بالکل بھی اس اینگل سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، اسی زاویے پر سخت ہو گئی تھی، بالکل پتھر کی طرح۔ جب میں نے یہ سنا کہ وہ مر گئی ہے اور اس کی میت پتھر کی ہو گئی ہے تو پہلے تو مجھے یقین نہ آیا، لیکن پھر جب میں نے غور کیا تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ زندہ نہیں تھی۔ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو ایک انسان زندہ ہوتا ہے، تو ان دونوں کی شکل کو دیکھ کے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ کون زندہ ہے اور کون مردہ۔ اور کسی بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو اللہ کی نیک بندی تھی، وہ تو ہم سب کو اللہ کا خوف پیدا کروانے کی یہ سب کچھ کر رہی تھی، پھر قبر میں لیٹتے ہی اس کے ساتھ اتنا برا کیوں ہوا؟ اس کی آنکھیں وہیں پہ جم گئی، اس کی آنکھیں بند بھی نہیں ہو رہی تھی، اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کو وہاں سے لے گئے اور غسل دینے کا انتظام کیا گیا۔ ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کو غسل دینے کے لیے بھی کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، پھر مجھے ہی آگے بڑھنا پڑا۔ میری امی مجھے روک رہی تھی لیکن میں اپنی امی کی بات نہیں مان رہی تھی۔ میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو میں حیران رہ گئی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ پتھر کی بن گئی ہے۔ اس کو وہاں سے لے گئے اور غسل دینے کا انتظام کیا گیا۔ ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کو غسل دینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، پھر مجھے ہی آگے بڑھنا پڑا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن ابھی کچھ اور ہونا باقی تھا، کیونکہ جیسے ہی حلیمہ کو قبر میں دفنانے لگے تو قبر پھٹ پڑی اور اس کے وجود کو قبر نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ منظر سب کے لیے بہت ہی زیادہ عجیب تھا، کیونکہ وہ تو اس پورے گاؤں کی سب سے نیک اور پارسا لڑکی تھی، حافظ قرآن تھی، بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، نماز پڑھتی تھی، لوگوں کے لیے دعائیں کرتی تھی، لوگوں کو دم کرتی تھی۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ قبر اسے قبول نہیں کر رہی تھی؟ اس کا مطلب کہ جب وہ قبر میں لیٹی تو اس کا مر جانا بھی کوئی معجزہ نہیں بلکہ اس کی سزا تھی۔ سب لوگ حیران تھے اور ہم لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگ اس کے گھر کے قریب رہتے تھے، آپ لوگ بتائیں۔ ہم لوگوں نے کیا بتانا تھا، لیکن ایک دن اچانک میں اس کے گھر چلی گئی اور اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ وہ کبھی بھی اپنے کمرے میں جانے نہیں دیتی تھی، اور ایک دفعہ میں چلی گئی تھی تو وہ بہت غصہ ہو گئی تھی۔ جب میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لی تو میں حیران رہ گئی۔ اس کے کمرے میں جگہ جگہ نوٹ پڑے ہوئے تھے، پیسے پڑے ہوئے تھے، پر اتنے پیسے تو اسے گاؤں والے نہیں دیتے تھے۔ پھر وہ یہ پیسے کہاں سے لے کر آتی تھی؟ میں نے اس کا کمپیوٹر آن کیا اور مجھے لگا کہ شاید اس کے اندر کوئی چیز ہوگی، لیکن میں ڈھونڈ کیسے پاؤں گی یہ مجھے پتا نہیں تھا، کیونکہ پتہ نہیں اس نے فائلز وغیرہ کہاں رکھی ہوں۔ لیکن کمپیوٹر آن کرتے ہی مجھے سمجھ آ گیا کہ حلیمہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، کیونکہ پہلی چیز ہی ایسی پڑی تھی کہ میرے سارے سوالوں کا جواب مجھے مل گیا۔ دراصل حلیمہ بہت غریب تھی، اس کے بابا کی چھوٹی سی دکان تھی، پھر دکان جل گئی، پھر اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور پھر اچانک سے وہ پارسا بن گئی، کیونکہ اس نے مذہب کا استعمال کیا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اس گاؤں میں مذہب کو استعمال کرنے سے جتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں وہ کچھ اور کر کے نہیں کمائے جا سکتے۔ وہ مذہب کو استعمال کر رہی تھی، لیکن دراصل اس کے کام کچھ اور ہی تھے۔ وہ آن لائن اس طرح کی حرکتیں اور کام کیا کرتی تھی کہ جس سے وہ پورے معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہی تھی۔ وہ ویڈیوز بنا کر بیچا کرتی تھی، اور اسی لیے شاید وہ دن دہاڑے میک اپ کر کے کمرے کے اندر گھس جاتی تھی اور کہتی تھی کہ بس میرا دل کرتا ہے۔ وہ تیار ہوتی تھی کیونکہ اسے کسی نہ کسی نے دیکھنا ہوتا تھا۔ اتنی پڑھی لکھی تو میں تھی کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ جو قبر اس کے لیے بنائی گئی تھی اس قبر میں اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ پھر قبرستان میں بہت آگے جا کر قبر بنائی اور وہاں بیٹھ کے سب لوگوں نے پڑھائی وغیرہ کی، تو بالآخر قبر نے اس کی میت کو قبول کر لیا۔ لیکن اب اس حصے سے گزرا نہیں جاتا، وہاں سے بو آتی ہے۔ آپ سب یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اسے کس بات کی سزا ملی؟ قبر کا مذاق بنانے کی سزا ملی، اپنے گناہوں کی سزا ملی، یا اس بات کی سزا ملی کہ اس نے مذہب کو استعمال کیا؟
दर पर्दा कुछ और ही करती रही। उसके कमरे से मिलने वाले सारे रुपए हम लोगों ने गांव के सरबराह के हवाले कर दिए और उसने मशवरा करने के बाद ये फैसला किया कि उन पैसों से एक मस्जिद बना ली जाए ताकि अगर इसकी कब्र से उठने वाली बदबू ख़त्म हो जाए और अल्लाह इसके लिए आसानी फरमाए, क्योंकि हम तो यही कर सकते थे। एक दफ़ा मैंने कहीं लिखा हुआ और पढ़ा था कि इस मुल्क में अगर किसी ने पैसे कमाने हो तो वो मज़हब को इस्तेमाल करके पैसे कमाता है, और हलीमा भी यही कर रही थी। उसने ना तो अपने नाम की निस्बत का मान रखा और ना ही अपने हुलिये का। इस जगह पे उसका घर था, उस जगह पे ही मस्जिद बनाने का फ़ैसला किया गया, क्योंकि ये सारे काम वही बैठकर किया करती थी। मस्जिद बन गई है और वहाँ पे नमाजी नमाज भी पढ़ते, लेकिन हलीमा को कोई भी अच्छे अल्फाज में याद नहीं करता। न जाने क्या बात है कि हर दुआ के बाद मैं उसकी मगफिरत की दुआ ज़रूर करती हूँ और मुझे हमेशा दुआ के वक्त याद आ जाती है। शायद आखिरत में उसके लिए कोई आसानी हो जाए, उसे अल्लाह माफ़ कर दे, लेकिन जो कुछ भी उसने किया बहुत गलत किया। दोस्तों, ऐसी सच्ची वाक़यात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।